بسم اللہ الرحمن الرحیم 92 سپورٹس کے ہمراہ میں ہوں آپ کا میزبان ولید بن طارق۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرکٹ سے کرتے ہیں اور کرکٹ جو ہے پاکستان کی مقبول ترین گیم ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھی اور کھیلی بھی جاتی ہے۔ تو کرکٹ کے حوالے سے ہمارے پاس جو مین نیوز آج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فاسٹ بالر ماہر ناز فاسٹ بالر جو کہ پاکستان ٹیم کے کوچ بھی رہ چکے ہوئے ہیں اور لاہور قلندرز کے کوچ بھی رہ چکے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہیں، جناب عاقب جاوید کو پی ایس ایل کے فوراً بعد ہی ایک بڑی اسائنمنٹ مل گئی ہے۔ جی ہاں، سری لنکن کرکٹ بورڈ کی ابھی پچھلے دنوں عاقب جاوید صاحب کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، لیکن اب باضابطہ طور پہ یہ اعلان ہو گیا ہے آج کچھ ہی دیر پہلے کہ جناب عاقب جاوید صاحب کو سری لنکن مین کرکٹ ٹیم کا بالنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور اب ان کی مین اسائنمنٹ، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے جون میں، تو بالکل وہی ہوگی۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ عاقب جاوید صاحب سری لنکن بالرز کو کس طریقے سے پریپیئر کرتے ہیں۔ ماضی میں کوچنگ کا ایکسپیرینس دیکھا جائے تو عاقب جاوید صاحب کا بہترین رہا ہے۔ پی ایس ایل سیزن 1 سے وہ لاہور قلندرز کی ٹیم کو لے کے چل رہی ہیں اور انہوں نے 2 بڑے ستارے جن کا نام حارث رؤف اور شاہین شاہ افریدی ہے، مین پریمیم فاسٹ بالرز پروڈیوس کر کے پاکستان کو دیے ہیں۔ بلکہ ایک اور نام میرے ذہن میں آ گیا، زمان خان۔ 3 بڑے فاسٹ بالرز انہوں نے پاکستان کو بنا کے دیے ہیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ عاقب جاوید صاحب سری لنکن کرکٹ ٹیم ان کی بالنگ کے لیے بہت زیادہ مثبت اثرات لے کر آئیں گے۔ T20 ورلڈ کپ کی بھی میں بات کر رہا تھا، تو T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے یہ نیوز آئی ہے، یہ خبر آئی ہے کہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2024 کے سیمی فائنلز اور فائنل کے لیے ریزرو ڈیز کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ 3 میچز ہیں، ایک فائنل ہوتا ہے اور 2 سیمی فائنلز ہوتے ہیں، تو 3 ریزرو ڈیز کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تو 1 سال کے وقفے کے بعد 2026 میں آئی سی سی T20 ورلڈ کپ دوبارہ سے ہوتا ہے۔ تو اس ورلڈ کپ کی لوکیشنز کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور انڈیا ایک دفعہ پھر سے آئی سی سی ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی ہاں، تو ناظرین 2026 کا آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سری لنکا اور انڈیا میں ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کی جائے تو شین واٹسن سے آج کل بات کی جا رہی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ اگر شین واٹسن پاکستان کرکٹ ٹیم کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی ہسٹری کے مہنگے ترین ہیڈ کوچ ثابت ہوں گے۔ پاکستان کی طرف سے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے تقریباً 55 کروڑ روپے پر اینم یعنی سال سال ان کو آفر ہوا ہے کہ 1 سال کا ان کو 55 کروڑ روپیہ ملے گا۔ بات چیت چل رہی ہے، اگر شین واٹسن حامی بھر دیتے ہیں تو شین واٹسن پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے سب سے مہنگے ترین ہیڈ کوچ ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن ESPN کرک انفو جو ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ شین واٹسن کا شیڈیول کافی بزی ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ سڈنی میں رہتے ہیں اور اس سے پہلے وہ انڈین پریمیئر لیگ میں رکی پونٹنگ کے اسسٹنٹ کوچ دہلی کیپٹلز کی طرف سے بھی رہ چکے ہوئے ہیں اور ان کا شیڈیول کافی بزی ہے اور تو کافی مشکل ہے کہ وہ اس چیز پہ حامی بھریں، لیکن جناب پیسہ بولتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شین واٹسن اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ ابھی حال ہی میں شین واٹسن پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جو ہے وہ بھی ہیڈ کوچ ہیں اور 5 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ شین واٹسن کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے اس نے کوالیفائی کیا ہے پلے آفز کے لیے۔ بدقسمتی سے وہ پلے آفز میں تو ہار گئے ہیں، لیکن پھر بھی کوالیفائی کرنا 5 سال کے بعد ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سے پہلے شین واٹسن کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے کھیل بھی چکے ہوئے ہیں اور جو ایڈیشن کوئٹہ گلیڈیٹرز پی ایس ایل کا جیتا تھا، پی ایس ایل 4 کا، اس میں بھی شین واٹسن جو ہیں وہ مین آف دا ٹورنامنٹ رہ چکے ہیں۔ پی ایس ایل کی بات چیت ہی چل رہی ہے تو پی ایس ایل سے ایک اور بڑی خبر سامنے کی آئی ہے کہ عثمان خان جو کہ ملتان سلطان کی طرف سے اوپننگ بیٹسمین بھی ہیں اور مڈل آرڈر میں بھی کھیلتے ہیں، ان کے حوالے سے پاکستانی سلیکٹرز نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ جو ایمبیگوٹی چل رہی تھی کہ ان کو پاکستانی ٹیم کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو پاکستانی سلیکٹرز نے اس چیز کو بالکل کلیئر کر دیا اور ناظرین کے لیے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ عثمان خان جو ہے وہ سلیکشن کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتے۔ جو ابھی نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز آ رہی ہے پاکستان کے پی ایس ایل کے فوراً بعد، اس کے لیے وہ اویلیبل، جو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز آ رہی ہے اس کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے پاکستان چھوڑ کے UAE جانے کا فیصلہ کیا۔ تو جو وطن کو چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے یہی سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ عثمان خان کو اب پاکستان آفیشیل کرکٹ ٹیم کے لیے سلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔
کرکٹ کے بعد بات کی جائے فٹ بال کی تو فٹ بال میں آپ کو پتہ ہے کلب کرکٹ لیول میں سب سے بڑا جو کپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یویفا چیمپئنز لیگ. تو یویفا چیمپئنز لیگ میں کوارٹر فائنلز اور سیمی فائنلز کے میں آپ سے کچھ ڈیٹیلز شیئر کرتا جاؤں کہ کون سے میچز ہونے جا رہے ہیں, کون سے کلب کس کلب کے ساتھ کھیلے گا. سب سے پہلا جو ہے یویفا چیمپئنز لیگ کا جو کوارٹر فائنل ہے وہ 9 اپریل کو ہونے جا رہا ہے آرسنل اور بائرن میونک کے درمیان, جو کہ خاص سے دونوں تگڑے کلب ہیں اور یہ میچ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اس کے بعد دوسرا کوارٹر فائنل مانچسٹر سٹی اور 14 مرتبہ یویفا چیمپئنز لیگ یعنی سب سے زیادہ مرتبہ یویفا چیمپئنز لیگ کے چیمپئن بننے والے کے سکندر بننے والے ریال میڈرڈ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے. فیورٹ تو مجھے لگتا ہے اس میچ میں ریال میڈرڈ ہی ہوگی. اس کے بعد یہ دونوں کوارٹر فائنلز تو ہو گئے. اس کے بعد مین سیمی فائنل ایک ہونا ہے ایف سی بارسلونا کا. ایف سی بارسلونا مد مقابل ہوں گے پی ایس جی کا جو کلب ہے پینٹ سیٹر جرمنز ان کے ساتھ. تو یہ میچ بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ کون ان دونوں میں سے جیت کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک بڑی خوشخبری آئی ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ پاکستانی صرف کرکٹ میں ہی آگے نہیں ہیں. ناظرین, پاکستان کے احمد بیگ نے ویتنام کی گولف چیمپئن شپ اپنے نام کر لی ہے. فائنل میں انہوں نے تھائی لینڈ کے پلیئر کو ہرایا اور پاکستان کا جھنڈا ویتنام میں بلند کر کے سب کے سر فخر سے بلند کر دیے. تو میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی پلیئر جو ہیں وہ صرف کرکٹ میں ہی نہیں ہر میدان میں آگے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید بن طارق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.